نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد قابل قدر عزت علماء کرام، معزز مہمانان گرامی اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر بولنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ میں علماء کا کردار۔ حاضرین مجلس، آج ہمارا معاشرہ جس برق رفتاری کے ساتھ روبہ انحطاط ہے وہ ہر باشعور مسلم کے لیے باعث تشویش ہے۔ آئے روز چوری ڈکیتی، قتل و غارت گری، رشوت ستانی، بدعات کی فراوانی، بے پردگی، فحاشی، ناپ تول میں کمی، اغوا اور دہشت گردانہ واقعات کا ظہور مسلم معاشرے کے چہرے میں ایک بدنما داغ ہے۔ ایسے واقعات اس امر کا غماز ہیں کہ یہاں اسلامی تعلیمات اور اخلاقی ضابطے یکسر نظر انداز اور فراموش کیے جا رہے ہیں، جبکہ اسلام نے ہمیشہ ان برائیوں کے خلاف جنگ کی ہے تاکہ اصلاحی اقدار کی بنیاد پر ایسا معاشرہ تشکیل پائے جو ہم ہر قسم کی مفاد پرستی، لوٹ کھسوٹ، ظلم و جبر، اخلاقی بے راہ روی سے پاک اور خلوص و صداقت، امانت و دیانتداری، عقل حلال اور صدق مقال، اثار و ہمدردی کا آئینہ دار ہو۔ حضرات، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ علماء معاشرے کے ہر شعبے کی اصلاح میں اپنی سعی پیہم جہد متواصل صرف کرتے رہے ہیں، اور ساتھ میں طالبان علوم نبوت کو بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ترغیب دلاتے رہے ہیں، اور یہی منشا الہی ہے۔ قرآن شاہد ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، کیونکہ علماء اور طلباء کا مطمع نگاہ اصلاح قوم و ملت ہی ہوتا ہے تاکہ یہ اسلام کی نشر و اشاعت اور معاشرے میں داعیانہ فرائض بحسن خوبی انجام دے سکیں، جس کی جلکیاں ہم اصحاب صفہ سے لے کر آج کے موجود مدارس اسلامیہ کے مابین بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کے تحت اپنی درسگاہ سے حاصل شدہ تعلیم سے سب سے پہلے اپنے آپ کو آراستہ کریں، پھر اپنے اہل و عیال کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ دوسری جگہ فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچائیے، پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ احباب ذی وقار، اپنے موضوع کے متعلق چند ایک نکات پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلا نکتہ، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح واضح نظر آئے گی کہ آپ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کس طرح کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز قولوا لا الہ الا اللہ سے کیا۔ علماء کا کردار ہے کہ وہ معاشرے میں لوگوں کو، عوام الناس کو توحید کی دعوت دے، توحید باری تعالیٰ کی دعوت دے، اور عوام الناس کا کردار ہے کہ وہ توحید باری تعالیٰ کا صدق دل سے اقرار کرے اور شرک جیسی گندی بیماری سے برات اور لا تعلقی کا اظہار کرے۔ دوسرا نکتہ، اطاعت اور فرما برداری صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔
احباب ذی وقار، علماء کا کردار ہے کہ وہ عوام الناس کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا درس دیں۔ یہ اس موضوع کو قرآن و حدیث میں واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ آپ قرآن کھولیے، سورۃ النساء کھولیے، آیت نمبر 59 پڑھیے۔ آپ سورۃ النساء کھولیے، آیت نمبر 59 پڑھیے۔ سورۃ الانفال کھولیے، آیت نمبر 24 پڑھیے۔ سورۃ محمد کھولیے، آیت نمبر 33 پڑھے گی۔ آپ کو ہر جگہ اطیع اللہ اطیع الرسول نظر آئے گا۔ حضرات آگے چلیے، تیسرا نقطہ اتفاق و اتحاد ہے۔ علماء کا کردار ہے کہ وہ عوام الناس کو سورۃ آل عمران کی آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا درس دیں، اور سورۃ المؤمنون کی آیت وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اس آیت کا درس دیں، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو رجوع کرنا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہے، محمد الرسول اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حضرات ذی وقار، چوتھا نقطہ خیر خواہی اور تعاون۔ آپس میں علماء کا کردار ہے کہ وہ معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو آپس میں تعاون اور خیر خواہی کی تعلیم دیں۔ نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، مدینہ پہنچ کر آپ علیہ السلام نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہی تھا کہ آپ علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ سورۃ الفتح کی آخری آیت اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور سورۃ المائدہ کی آیت وتعاونوا علی البر والتقوی کا درس دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔